وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی۔ اس نے اسلام کے متعلق سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہیں پہلے جیسا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، حتیٰ کہ تیرے بدن پر چادر اور تہ بند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب آپ کا جو منشا ہے وہ کریں، اور جو کچھ میرے قبضہ میں مال و زر ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہ بند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ پہلے وہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی تعالیٰ عنہما ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی تعالیٰ عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔